ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا، شہباز شریف آ گیا اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی جو اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی، جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا، کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی، مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا۔ 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا، اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے۔ جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے اور میں نے آپ کے کانوں سے، جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے، اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے۔ تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا، مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے، لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج۔ اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے، اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لیے، کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا، ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا۔ مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی۔ جب میں جا رہا تھا، میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر، سب کو، میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی، میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے۔ ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں۔ اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں۔ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے، اس کو وہ جہاد کہتا ہے۔ امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے، میرے لیے کیا آسان زندگی تھی، میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں، تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں، ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں
تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اب جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں.